والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة رواہ الدارقطنی فی سننہ. معزز سامعین کرام، نماز جنازہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں. اس سے پہلے کے درس میں بتلایا گیا تھا کہ نماز جنازہ کے اندر تکبیروں میں ہاتھوں کا اٹھانا یعنی رفع یدین کرنا دونوں طریقے سے جائز ہے. بہتر اور افضل یہ ہے کہ صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کیا جائے، ہاتھ اٹھایا جائے اور باقی میں نہ اٹھایا جائے. لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل سے یہ بات بھی جواز کی حد تک پہنچ جاتی ہے کہ چاروں تکبیروں میں بھی ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے اور یہ بھی بالکل جائز ہے. آج کے اس درس میں جو نماز جنازہ کے تعلق سے ہے، اس میں جو بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ بھی ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے نماز جنازہ کے اندر سلام پھیرنے کا طریقہ. عموماً ہمارے یہاں بھی اس مسئلے میں تھوڑے شبہات ہیں، تھوڑے کنفیوژن ہیں، اور اسی وجہ سے یہ سلسلہ یعنی جنازہ کے تعلق سے جنازہ کے احکام و مسائل، نماز جنازہ کا طریقہ، اسی وجہ سے یہ سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا گیا ہے تاکہ صحیح کتاب و سنت اور فہم سلف صالحین کی روشنی میں جو صحیح اور واضح مسئلہ ہے ہمارے سامنے کھل کر کے اور نکھر کر کے سامنے آ جائے اور ان معاملوں پر ہمارا عمل کرنا بھی آسان ہو جائے. تو اس سلسلے میں بتا دوں کہ نماز جنازہ میں بھی سلام ویسے ہی پھیرنا چاہیے جس طرح سے عام نمازوں کے اندر ہم سلام پھیرتے ہیں. یعنی پہلے رائٹ سائڈ میں سلام پھیرا جائے اور پھر لیفٹ سائڈ میں سلام پھیرا جائے، اور یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، جیسا کہ امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، اور علامہ نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المجموع کے اندر اس کی سند کو جید اور صحیح کہا ہے. نیز شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کی سند کو حسن درجے کی قرار دیا ہے. وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ثلاث خلال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہن ترکہن الناس، احداہن التسلیم علی الجنازۃ مثل التسلیم فی الصلاۃ. یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایسے کام کیا کرتے تھے جنہیں لوگوں نے چھوڑ دیا، اور ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ نماز جنازہ میں اس طرح سے سلام پھیرنا جیسے عام نمازوں میں سلام پھیرا جاتا ہے. ظاہر ہے یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کا مفہوم پہلے ہی فرصت میں سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے عام نمازوں میں دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، خصوصاً صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نمازوں کے اندر 2 مرتبہ سلام کیا جاتا ہے. صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، اور اس سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ نمازوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سلام پھیرا کرتے تھے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے کہنے کا مطلب ہی یہی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ دونوں طرف جس طرح سے نمازوں میں سلام پھیرا جاتا ہے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں بھی سلام پھیرا کرتے تھے، لیکن لوگوں نے اس عمل کو چھوڑ دیا. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں بھی عام نمازوں کی طرح رائٹ اور لیفٹ، دائیں اور بائیں دونوں جانب سلام پھیرنا چاہیے. لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ اگر نماز جنازہ کے اندر صرف ایک طرف یعنی رائٹ سائڈ میں اگر سلام پھیر لیا جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ بالکل کافی ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے سنن دارقطنی، مستدرک
حاکم کی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ فکبر علیہا اربعا وسلم تسلیمۃ واحدۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں اور ایک ہی مرتبہ سلام کیا۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر مسئلہ نمبر 85 کے تحت پیج نمبر 128 اور 129 پر نقل کیا ہے اور کہا ہے وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي التَّعْلِيقَاتِ الْجِيَادِ، یعنی التعلیقات الجیاد کے اندر میں نے اس حدیث کو بالکل ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث حسن سند سے ہے اور حسن درجے کی ہے۔ اور اس کے بعد علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک شاہد بھی ہے، اس حدیث کا ایک شاہد بھی ہے جو مرسل حدیث ہے، جو عطا بن السائب سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم علی الجنازۃ تسلیمۃ واحدۃ، کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے اندر جب جنازے کی نماز پڑھتے تھے، جنازے کے اوپر جب جنازے کی نماز پڑھتے تھے تو اس میں صرف ایک ہی سلام کرتے تھے، ایک ہی سلام پھیرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اور علامہ البانی مزید کہتے ہیں کہ جو پہلی روایت ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو مستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم نے روایت کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اس پر 4 تکبیریں کہیں اور ایک ہی مرتبہ سلام کیا۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کے فوراً بعد امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ بن ابی اوفا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے کہ وہ جنازہ کے اوپر جب نماز جنازہ پڑھتے تھے تو ایک ہی سلام کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے مزید مسائل امام احمد کے اندر پیج نمبر 153 کے حوالے سے علامہ البانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ وقال ابو داود سمعت احمد، میں نے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سنا، سئل عن التسلیم علی الجنازہ، ان سے جنازے کے اوپر سلام پھیرنے کے تعلق سے سوال کیا گیا تو انہوں نے صرف اپنے داہنے طرف منہ کو پھیرا، لوا عنقہ عن یمینہ، اپنے گردن کو صرف دائنی طرف پھیرا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور کہا کہ بس اتنا سلام پھیرنا ہے۔ یعنی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے بھی صرف ایک سلام سے ہی نماز جنازہ کا صحیح ہونا ثابت کیا۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ عام طور پہ نماز جنازہ کے اندر 2 سلام ہی کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی آدمی نماز جنازہ پڑھتا ہے اور نماز جنازہ کے اندر صرف ایک سلام پھیرتا ہے تو یہ بھی بالکل جائز ہے اور یہ بھی بالکل صحیح ہے اور یہ بھی شریعت سے ثابت ہے۔ لہذا نماز جنازہ کے اندر دونوں طریقے سے سلام پھیرا جا سکتا ہے، دونوں طرف بھی سلام پھیرا جائے جیسا کہ عام نمازوں میں پھیرا جاتا ہے، اور صرف رائٹ سائڈ میں سلام پھیر کر کے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح کتاب و سنت کے مطابق علم کو سیکھنے، اس علم کے اوپر عمل کرنے اور اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔